محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ادھر مسلسل ایک وہ حماقت جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس ہفتے میں اس نے جیسا زور پکڑا ہے اور فلسطین کے وہ نہتے مسلمان جو مسلسل وہاں پر اپنی جان و مان کو قربان کرتے چلے آئے ہیں، ان پر جس انداز سے دوبارہ سے یلغار کی گئی ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہمارے اوپر یہ حق ہے، یہ واجب ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ کی شکل میں دن بھر میں کروڑوں بار جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اگر وہ مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل پر، اپنی شخصیت پر اور اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے سوچیں کہ کون سے اسباب ہیں کہ رب کائنات نے اللہ اور اس کے رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کون سے اسباب ہیں کہ ہم مسجدیں بھی تعمیر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور رازق بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود رب کائنات ہمارا تعاون نہیں فرما رہا ہے۔ کون سے اسباب ہیں کہ ماضی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد میں اور دوسرے ادوار میں بڑے آرام کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا دبدبا تھا، ایسا رعب تھا کہ دور ہی سے وہاں پر قابض افراد اور ظالم و جابر حکومتیں لرزنے لگتی تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں جب اسی فلسطین کو فتح کیا گیا تو وہاں پر رہنے والی حکومت نے، عیسائیوں نے اس بات کی شرط کر دی کہ جب تک امیر المومنین یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بذات خود آ کر کے یہ معاہدہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے تو طاقت موجود تھی اور چاہتے تو اس کو فتح کر لیتے، اور صحابہ کرام نے یہی رائے دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا دبدبا اور عیسائیوں کی کمزوری میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھ کر کے حکم جاری کر دیں، ان کو مسجد اقصی کو خالی کرنا پڑے گا۔ لیکن علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو جانا چاہیے۔ ایک رعب اور ایک شان مسلمان خلیفہ کی وہاں جب پہنچے گی تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے کو خلیفۃ المسلمین نے قبول کیا۔ جب نکلے تو مورخین کیا لکھتے ہیں؟ جب اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے نکلتے ہیں، یروشلم کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد اقصی کی جانب چل پڑتے ہیں، تو جب چلے تو ان کے پاس ایک تھیلا تھا، جس تھیلے کے اندر ستو تھا، ایک لکڑی کا کٹورا تھا، ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا جس اونٹ پر ایک آدمی سواری کر سکتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن ہیبت رب کائنات سے قربت کے نتیجے میں اور رعب و دبدبا توحید کو اپنانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے قربت اور اس کی رضامندی کا حصول دین اسلام پر چلنے کے نتیجے میں اتنا مضبوط تھا کہ یہ دو لوگوں کا قافلہ جن کے پاس نہ کوئی گائیڈ ہے، نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، یہ نکلتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راستے میں باری طے کر لیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اونٹ پر سوار رہوں اور میرا غلام مسلسل پیدل چلتا رہے۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے میں بیٹھوں گا، پھر غلام بیٹھے گا، پھر میں بیٹھوں گا، پھر غلام بیٹھے گا۔ یہ ترتیب اور باری بنا دی گئی اور اسی ترتیب سے یروشلم اور مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ معاہدہ ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو باری غلام کی تھی، ان سے کہا، غلام نے
کہ آپ بیٹھ جائیں، اب تو بڑے بڑے سردار اور حکومت کے ذمہ داران آپ کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ان استقبال کرنے والوں میں وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو وہاں پہنچ چکے تھے، اور ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو آج ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام پسند بھی کہتے ہیں، اپنی نسبت اسلامی جماعتوں کی جانب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ہضم نہیں کر پاتے۔ وہ کاتب وحی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ غلام سوار ہے اور خلیفۃ المسلمین پیدل چل کر کے آ رہا ہے، ساتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک تھیلا ہے جس میں بھوک لگے تو گھول کر کے ستو کھول کر کے پی لینے یا کھا لینے کا سامان ہے، ایک کٹورا ہے لکڑی کا جس میں ستو کو گھولا جائے اور کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ایک اونٹ ہے اور اسی اونٹ پر باری باری دونوں سوار ہوتے ہیں۔ یہ تھا اسلامی سلطنت کا وہ کارنامہ جس کی ہیبت کے نتیجے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو جایا کرتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کے عزت و وقار کے لیے ہر وہ چیز اپنائی گئی جن چیزوں سے مسلمانوں کا اور اسلامی تعلیمات کا مفاد وابستہ تھا۔ لیکن یہ تاریخ ایسے ہی ڈھلتی چلی گئی، ایسے ہی چلتی چلی گئی۔ ایک دور وہ آیا جن میں وہ لوگ شامل ہو گئے آج جن کو مسلمانوں کی اکثریت نے ہیرو بنا کر کے پیش کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی جماعت ہے جو مسلمان برسر اقتدار تنظیم اور برسر اقتدار سیاسی پارٹی کی مخالفت کر کے ایک چھوٹے سے ٹولے میں رہ کر کے اسرائیلی حکومت کی تعریف اور شیعہ اور رافضہ کی تعریف کرتے کرتے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے ان کو اپنا ہیرو تسلیم کر رکھا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں 2 سال پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ہم کو اسرائیل میں اپنی حکومت کو استحکام عطا کرنا ہے، مضبوطی اختیار کرنی ہے، تو اس تنظیم کو، جو تنظیم اس وقت ان سے نبرد آزما ہے، اس تنظیم کو تعاون دینا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر یہ مضبوط رہے گی تو فلسطین پستا رہے گا اور ہم کو موج مستی کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ کرپشن کرنے والے، رب کائنات کے بارے میں جھوٹ بولنے والے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہ دینے والے، ان کو کافر قرار دینے والے، اس طرح کے لوگوں سے نہ جہاد ہو سکتا ہے، نہ یہ آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو مخلص ہیں۔ رب کائنات نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر اس بات کو ہم نے واجب کر لیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ یہ وہ مومن ہوں گے جو منہج صحابہ پر، منہج سلف پر، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہوں گے۔ یہ وہ مومن ہوں گے جو صرف رب کائنات سے ڈرنے والے اور غیر اللہ کو اپنے سامنے نہ ٹیکنے والے اور ان کے آگے نہ جھکنے والے مسلمان ہوں گے۔ یہ وہی مسلمان ہوں گے جو سچائی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرے، قرآن مجید کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ بھلا وہ شخص جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل ابو لولو کی قبر پر جا کر کے عرس مناتا ہو، وہ ان تنظیموں کی ذمہ داری لینے کے بعد ان تنظیموں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف نبرد آزما ہو کر کے وہ کس انداز سے فتح یابی حاصل کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب تک مسلمان رب کائنات کو راضی نہ کر لے، مسلمان اللہ رب العالمین سے نہ لپٹ جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارے، جب تک کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے
کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. یہ مومن مسلمانوں سے اوپر کا درجہ ہے. یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, ویران نہیں کرتے. یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو صلاۃ فجر میں نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر کے رب کائنات کی رضامندی کے لیے مسجدوں میں بھیڑ لگاتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو رب کائنات کی توحید, صحابہ کرام کی عظمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی عظمت کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کی تنقیص کرے, ان کی توہین کرے, قرآن مجید میں توجیہ و تعویل کرے. وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے آگے کسی دستور کو ترجیح دے کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے. وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے, اور رب کائنات کا وعدہ ہما شما کے وعدے کے طریقے سے کمزور نہیں ہوتا. رب کائنات جو وعدہ کرتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ ہم ان کو زمین پر غلبہ عطا فرمائیں گے, زمین کے اندر حکومت عطا فرمائیں گے جیسے ماضی میں رب کائنات نے حکومتیں عطا فرمائی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے اس دین کی بنیاد پر جس دین کو رب کائنات نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے. یہ پسندیدہ دین لوگوں کے اقوال یا ائمہ کی تقلید میں محصور نہیں ہے. یہ پسندیدہ دین رب کائنات کے کلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام کی اور سلف صالحین کی عملی تطبیق کے اندر محصور ہے. اس کے مطابق اگر کسی نے زندگی گزاری تو رب کائنات کا یہ وعدہ پورا ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم ان کے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دیں گے. ان کے اندر جو ڈر بیٹھ گیا ہے, جو خوف بیٹھ گیا ہے, وہ خشیت کی جو زندگی گزارتے ہیں, اس کو رب کائنات نے وعدہ فرمایا کہ ہم امن و سلامتی میں تبدیل کر دیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ رب العالمین نے پھر سے دوہرا دیا کہ دین پر عمل کرنا, ایمان لانا, اعمال صالحہ کو انجام دینا, یہ اصل حقیقت ہے دنیا میں غلبہ اور عزت و وقار کے حصول کے لیے. لیکن اخیر میں پھر سے دوہرا دیا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اس شرط پر ان کو غلبہ ملے گا, عزت و وقار ملے گی کہ یہ صرف میری عبادت کریں. لا یشرکون بی شیئا, اور میرے ساتھ نہ میری ربوبیت میں, نہ الوہیت میں, نہ اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور آپ خود بتائیں, خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی قبر پر عرس منانے والے کیا توحید پر قائم ہیں؟ کیا وہ اسرائیل سے نبرد آزما ہو کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بڑے بڑے سوالات ہیں. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے لوگوں سن لو, اگر تم نے صبر کیا, مشکلات آنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک کا دستور ہے.
جو اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، جو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرتا ہے، جو قرآن و سنت اور توحید کا اعلان کرتا ہے، اس کے اوپر آزمائش آنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ رب کائنات نے اپنا دستور ہی ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو دنیا فانی ہے، اس میں آزما کر کے مسلمانوں کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آزمائش میں، مشکلات میں یہ کس جانب بڑھتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ صبر کا دامن چھوڑ کر کے نمازوں کو چھوڑنے لگے، بیزار ہو جائے، سرکش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا دستور یہی ہے کہ وہ آزماتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس آزمائش کے دور کے لیے رب کائنات نے فرما دیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے لوگو، اگر تم دو ہتھیاروں کو اختیار کر لو گے، یہ دو ایسے ہتھیار ہیں، دو ایسے حقائق ہیں، ان دونوں کو اگر تم نے اپنا لیا تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی سازشیں، ان کی پلاننگ، ان کے ہتھیار، ان کی اجتماعیت، ان کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا، ان کی مہارت، ان کی قابلیت، ان کی طاقت، کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو، صبر کرو گے تو رب کائنات کی جانب جب مشکلات آئیں گی تو رجوع کرو گے۔ اگر صبر کرو گے، اگر مشکلات آتی ہیں تو سجدے میں گر جاؤ گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دستور تھا، جب آپ کے سامنے کوئی مشکل گھڑی آتی، کسی مصیبت کی خبر ملتی، کہیں تیز ہواؤں کا تذکرہ ملتا تو فوراً مسجد کی جانب دوڑتے، سجدے میں گر جاتے، روتے اور گر گراتے، اور صحابہ کرام کو، اپنے اہل و عیال کو اسی بات کی تلقین کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے صبر کر لیا اور صبر کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر لیا۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازی بن گئے۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ توحید کو اپنا لیا۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ اتباع رسول سے لپٹ گئے۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کر دیا۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی، جھوٹ بولنے، چغل خولی کرنے، لوگوں کو اذیتیں پہنچانے سے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھا۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ حلال و حرام میں تمیز کر کے حرام سے دور رہے اور حلال پر اکتفا کیا۔ تو رب کائنات نے فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا اور صبر کرنے لگے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی سازش، کوئی بھی امکان، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت تم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کی بے شمار مثالیں آپ سیرت رسول کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ چٹائی پر سونے والے اس نبی آخر الزمانے جس کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آ کر کے شکوہ کیا، فرمایا قیصر و کسریٰ آرام کرتے ہیں، ان کو داسیاں پنکھے چلا کر کے ہوا کرتی ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کے پاس ساری قوت ہے، سارے امکانات ہیں، آپ حکم کر کے دیکھیں، لوگ آپ کو سونے پر تولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں ہیں، ان کے لیے دنیا میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس نہ کھانے کا سامان تھا، نہ پہننے اوڑھنے کے کپڑے تھے، نہ سر ڈھانکنے کا مکان تھا، نہ سواری کے لیے سواریاں تھیں، نہ ہتھیار تھے، نہ امکانات تھے، لیکن ایمانی قوت اور رب کائنات کا خوف اور غیر اللہ سے بے خوفی اس قدر ان کے دلوں کے اندر تقوی اور صبر کے ساتھ گھر کر گئی تھی کہ دنیا کی ساری طاقتیں ان سے لرزا کرتی تھی۔ تو جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ
بنی اسرائیل کے اندر سورۃ الاسراء کے اندر واضح کر دیا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی اور اس کے بعد آسمان کا سفر کرایا. پاک ہے وہ ذات جس نے براق نامی ایک جانور کے ذریعے جو بجلی سے زیادہ تیز چلنے والا اور مسافت طے کرنے والا جانور تھا، کسی کی عقل میں آئے نہ آئے، کوئی اس کی تصدیق کرے نہ کرے، وہ عقلانی جو اپنی نسبت مسلمانوں کی جانب کرتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے رہے، لیکن اس دور میں بھی کفار و مشرکین مکہ نے یہی استہزاء کیا تھا کہ تمہارے نبی اور ساتھی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ رات بھر میں یروشلم گیا، مسجد اقصی کی سیر کر کے آیا، وہاں ائمہ وہاں رسولوں اور انبیاء کی امامت کرائی، آسمان و زمین کی سیر کی، اور رات کے ڈھلنے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ واپس آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے حبیب نے یہ کہا ہے، میرے پیارے رسول نے یہ کہا ہے، تو اس میں کوئی دو راہیں نہیں کہ وہ سچا ہے، اور اسی وقت سے ان کا لقب صدیق رکھ دیا گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ان لوگوں کا سامنا کیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئی، جس مسجد اقصی کی چاروں جانب رب کائنات نے برکتیں رکھی ہیں اور اپنی نشانیاں رکھی ہیں. یہ وہی غزہ ہے، یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں سالوں سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے اسکولوں پر دن میں اسکول کے وقت میں کئی بار حملے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اللہ کی قسم اتنے چھوٹے بچے، ان کا خون رائے گا نہیں جا سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبر و تقوی اختیار کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، شرط یہ ہے کہ ہم شرک و بدعات سے توبہ کریں. یہ صورتحال ہے، یہی حکومت ہے. چند سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے غزہ پر کوئی میزائل کا حملہ کیا. اس میزائل کی زد میں، الوؤں کے میزائل کی زد میں ایک الو آ گیا. ساری دنیا کی میڈیا پر یہ شور مچا کہ اس الو کو ہلکا پھلکا زخم لگا ہے، لہذا اس کو اسپتال میں بھرتی کرا کر کے پوری حکومت اس کے علاج اور شفا یابی کے لیے کوششیں کر رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگ دنوں رات خواتین کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کریں، بچوں کو ذبح کر دیں، اندھا دھن فائرنگ کر کے اور دھماکے کر کے معصوموں کو قتل کر دیں، یہ لوگ ایک الو کی صحت یابی کے لیے اس انداز سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہم اس کے باوجود یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کا پلان کیا ہے. آج میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امن و سلامتی کے لیے ہم اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ اپنی علاقوں کی مسجدوں کو آباد کر دیں؟ کیا ہم اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ مظلوم مسلمانوں کی خاطر ہم رب کائنات کی جانب رجوع کریں، توحید کی جانب رجوع کریں، توحید اور صحابہ کرام کے منہج پر جو لوگ بھی چوٹ پہنچاتے ہیں ان سے برات کا اعلان کیا جائے، ان کو دعوت حق دی جائے، توبہ کریں، قبول کریں تو اچھی بات ہے، ورنہ ان سے برات کا اعلان کر دیا جائے. آج ہماری دنیا یا ہم ایسی موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا درگت اختیار کی جا رہی ہے، کون سا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. لیکن ایسی صورت میں ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں کہ ہم دین کی طرف رجوع کر کے رب کائنات کی رضامندی کو حاصل کر لیں، اور وہ رب کائنات اپنے معجزات اور اپنی عجیب و غریب قدرت کے ذریعے ان لوگوں کا ایسا تعاون فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، دنیا نصیحت پکڑ لے، عبرت پکڑ لے، اور دنیا کے سامنے مثال قائم ہو جائے. ایسی بے شمار مثالیں ماضی میں اسلامی تاریخ کے اندر بھری پڑی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور و فکر کر کے
ان پر غور و تدبر کریں۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ مسلمان ایک جانب یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ یہودیوں نے ایسا کر دیا، ہندوستان کی فلاں تنظیم نے ایسا کر دیا، لیکن مسلمان خود اپنے گھروں کا جائزہ لے لے، اپنی ذات کا جائزہ لے لے، اپنی مسجد کا جائزہ لے لے، اپنے آفسوں کا جائزہ لے لے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہودیوں کی صفت سے متاثر ہو کر کے ہم نے اختیار نہیں کی؟ عبادت میں رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ یہودیوں کا مزاح ہے، اور مسلمان اس میں پیچھے نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان تحریف نہیں کر پاتا تو اس کے معانی کے اندر رد و بدل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ رسولوں کی تکذیب کرنا یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ مسلمان ڈائریکٹ تکذیب تو نہیں کرتا، لیکن رسولوں کے اقوال کو اپنے ائمہ کے اقوال پر مرجوح قرار دے کر کے نظر انداز کر کے رسولوں کی تکذیب کرتا ہے۔ نفاق اور جھوٹ مسلمانوں کی عام صفت ہے، جو یہودیوں کی صفت ہے۔ علم سے فائدہ نہ اٹھانا اس میں مسلمان ہر جگہ پیش نظر آتا ہے۔ فتنہ و فساد پھیلانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب کا اختیار کرنا، کتمان علم، اپنے مسلک و منہج کی تائید کے لیے ہم علم کو اور دلائل کو چھپا کر کے یہودیوں کی صفت اختیار کرتے ہیں۔ دھوکہ دھڑی اختیار کرنا یہ یہودیوں کی ایجاد کردہ چیز ہے، اور مسلمان اس میں کسی سے پیچھے نہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا یہ بھی یہودیوں کی صفت ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کی فتح کے لیے معاہدہ لکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، تو جو معاہدہ لکھا گیا اس میں کیا بات لکھی گئی؟ یہ لکھا گیا کہ عیسائیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، عیسائیوں اور یہودیوں کو الگ الگ کر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے تاکہ دونوں آپس میں نفرتیں نہ پیدا کریں، ایک دوسرے سے اختلاف و انتشار نہ ہو۔ آج بڑا واویلا کھڑا کیا جاتا ہے کہ فلاں لوگوں نے اسرائیل سے معاہدہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ہے، اس کے پیچھے کے حقائق بھی دیکھے جائیں۔ یہ معیوب چیز نہیں، لیکن اپنے اسلام، اپنے عقیدے، اپنی توحید، اتباع رسول کے تصور اور منہج صحابہ کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ معاہدے کیے جائیں تو یہ معاہدے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اور جو کام امن و سلامتی، ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے اس کو اسی طریقے سے انجام دیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے آستین کے سانپوں سے اجتناب کرنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کی جانب رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ توحید پر کوئی آنچ آ جائے اس کو ہم قطعاً برداشت نہ کریں، اتباع رسول کو کمزور کیا جائے ہم اس کو قطعاً برداشت نہ کریں۔ لہذا توحید و اتباع، صبر و تقوی اور منہج صحابہ کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے آج بھی مسلمان عزت و وقار ویسے ہی کما سکتا ہے، دنیا میں اپنا دبدبہ ویسے ہی بنا سکتا ہے جیسے ماضی میں اسلاف امت نے اس دنیا کے اندر ساری لاچاری، ساری کمزوری، ساری بے سر و سامانی اور ساری محتاجگی کے باوجود ان لوگوں نے اپنا دبدبہ بنایا۔ ان کے پاس صبح کا کھانا ہوتا تھا تو دوپہر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، دوپہر میں کچھ کھاتے تھے تو رات کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اور ابو داؤد کی وہ روایت ذکر کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے مدینہ کی گلیوں میں اور گھوم رہے تھے، پریشان تھے، بڑے بےتاب تھے، بے چین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سے اسباب ہیں اتنا بے چین ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ پیارے حبیب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی میرے گھر سے اسی بھوک اور پیاس نے نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، چلو کہیں اللہ رب العالمین
روزی دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک صحابی رسول کے گھر پہنچتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ان کو اتنا محتاج بنایا، اتنا آزمایا، اتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، لیکن دین کے معاملے میں، دین کے عقائد کے معاملے میں، دین کی بنیادوں میں وہ ذرہ برابر کسی سے سمجھوتا کر لیں، اس بات کو وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور آج دین ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم جیسے چاہیں دین کو بدل دیں، جیسے چاہیں جس چیز کو دین قرار دے دیں۔ ہمارا مولوی بڑے آرام کے ساتھ اٹھے، ایک فتویٰ دے، اس فتوے کے پیچھے قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کے باوجود ہم اس پر واویلا کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، عدالتوں تک لے جاتے ہیں۔ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، حلالہ کے مسئلے میں ہم نے ساری ذلت و رسوائی کو دیکھ لیا، اس کے باوجود ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے کا ہوش نہیں آیا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ایک بات کی مزید اپیل کروں گا، اس مسجد میں صلاۃ فجر میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان مصائب کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ دوسری رکعت کے آخری رکعت کے رکوع کے بعد امام کھڑے ہو کر کے قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، جس میں مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جائیں، آپسی میل محبت اور آپسی ملاپ کی دعائیں کی جائیں، اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی جائے، اور اس بات کی دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین ان کے تجمع کو، ان کی اجتماعیت کو، ان کی طاقت کو، ان کے جمع ہونے کو تباہ و برباد کر دے، اور ان پر ایسی مشکل نازل فرمائے جو مشکل رب کائنات جب نازل کرتا ہے تو کوئی اس سے نکل نہیں پاتا، بھاگ نہیں پاتا۔ تو مساجد کے ذمہ داران اپنی اپنی مسجدوں میں صلاۃ فجر میں کم از کم بالخصوص قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔